بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مکس پلیٹ میش اپ۔ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں 4 مختلف قسم کے قہوے آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں گی۔ لیموں، ادرک، پودینہ، کالا نمک، سبز الائچی، اجوائن، لونگ، کالی مرچ، ہلدی، سونف اور زیرہ اور شہد۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بہت ہی اچھے جو ہے وہ قہوے تیار ہو سکتے ہیں، اور اگر ان میں سے آپ کے پاس کوئی 1 سے 2 بھی چیزیں موجود ہیں تو آپ ان سے اپنے لیے اچھا سا قہوہ تیار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں قہوہ بنانے لگی ہوں اس کے لیے میں نے 1 کپ پانی لیا۔ اس کو میں نے اس طرح سے دیچکی میں ڈالا ہے۔ یہ تو سب بھی جانتے ہیں کہ بہت آسان سی بات ہے قہوہ کیسے تیار ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں وہ اس طرح سے کہ یہ پانی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، تو اس کو آپ نے جب چولہے پر چڑھایا تو اسی وقت آپ نے اس میں جو ہے نا وہ چیزیں نہیں ڈال دینی۔ ہلکا سا اس کے مطلب یہ دیکھیں جو ببلز اس کے نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، بس اس کنڈیشن میں ہو تب آپ جا کے اس میں جو ہے وہ کوئی بھی جو آپ کے پاس چیزیں وہ ڈالیں اور قہوہ تیار کریں، کیونکہ اس جو پانی ہوتا ہے نا وہ جتنا بھی صاف ہو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑے بہت جو جراثیم ہوتے ہیں یا گندا ہوتا ہے وہ اس بلبلے آنے تک نا وہ پانی صاف ہو جاتا ہے، اور جیسے وہ بلبلے بنتے ہیں اس کے بعد آپ اس میں یہ چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے میں نے 2 لونگ، 1 ہلکی سی چٹکی میں نے ہلدی ڈالی اور 1 ادرک کا ٹکڑا میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ ان تینوں چیزوں سے جو ہے وہ قہوہ جو ہے وہ تیار ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ صحت کے لیے یہ قہوہ جو ہے وہ بڑا بہترین ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ گلا صاف رکھتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بہتر ہے، اور سستی یا آپ کے جسم میں کہیں درد ہے تو وہ دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہاضمے کے لیے بڑا بہترین ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ بارشوں اور سیلاب کے ان دنوں میں جو ہے وہ بخار، فلو، نزلہ زکام، پیٹ کی بیماریاں یہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں۔ وائرل انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اس موسم میں جو ہے نا وہ پھیل جاتا ہے، اور بہت زیادہ عام مطلب گھروں میں بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، اور جو خاص طور پر سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کو تو زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو ان کے پاس بالکل بھی چیزیں نہیں ہوتی اور صحت کے بہت زیادہ مسائل بن جاتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے میری کوشش ہے کہ کم سے کم اگر آپ کے پاس جو بھی چیز موجود ہے آپ اس کو استعمال کر کے اپنے لیے اپنی ایک فرسٹ ایڈ سمجھ لیں، یا اپنی صحت کو کچھ جو ہے طبی امداد ملنے تک جو ہے وہ اس کو بہتر کر سکیں۔ تو یہ دیکھیں یہ قہوہ جو ہے بن گیا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی جو آپ شہد مکس کر لیں، اور یہ دیکھیں اس میں ہلکے ہلکے جو آپ کو ذرات نظر آ رہے ہیں نا یہ نیچے ہلدی کے ہیں۔ اس کو ہم نے چھان لیا ہے، اور چھوٹے چھوٹے سے جو ذرات ہیں وہ ہلدی کے ہیں، اور یہ بڑے مطلب صحت کے لیے ہلدی بہت بہترین ہے۔ آپ کے اندر جو ہے اگر کوئی سوجن اور زخم وغیرہ بھی ہو تو ہلدی جو ہے وہ اس کو مطلب بڑی بہترین طریقے سے جو ہے اس کو ہیل کرتی ہے، اور یہ اس طرح سے ہے آپ اس کو مطلب پئیں۔ اور اگر آپ کے پاس شہد نہیں ہے، جیسے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس کم سے کم چیز ہے، کوئی ایک پانی ہے آپ کے پاس، آپ اس کو بوائل کریں، اور اگر آپ کے پاس لونگ ہے تو آپ لونگ والا بنا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس ادرک ہے تو صرف ادرک سے بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بس آپ کے مطلب جو بھی آپ اس وقت سیلاب متاثرین ان کے پاس نہ ہونے کے برابر چیزیں ہوتی ہیں، مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس چیز کو میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا پرسنل ایکسپیرینس۔ تو یہاں پر میں دوسرا جو ہے قہوہ تیار کر رہی ہوں، پانی کو اسی طرح سے میں نے جو ہلکے ببلز آنے تک اس کو بوائل کیا، پھر ادرک ڈالی، پھر اس کے بعد اس میں نے پودینہ ڈالا، اور اس کے ساتھ ہی اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ جوش دیا۔ اس میں جو ہے میں نے لیموں کا 1-2 قطرہ بھی ڈالا تھا، آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد اس کو آپ اس طرح سے چھان لیں، اور وہی آپ اس میں تھوڑا سا شہد جو ہے وہ مکس کر لیں، اور شہد مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ کے پاس جیسے پودینہ ہے تو وہ 1-2 اسی طرح سے پتے ڈنڈی سمیت، اگر ڈنڈی کے بغیر ہیں تو وہ جو ہے وہ آپ اس میں ڈال دیں، اور دوبارہ سے اس میں 1 سے 2 قطرے جو ہے نا وہ لیموں آپ اس میں تیار ہونے کے بعد بھی اس کپ میں مکس کریں۔ تو ذائقہ تو اچھا ہوگا ہی، لیکن یہ ہے کہ یہ صحت کے لیے بہت بہترین ہے، اور اس سے جو ہے نا گلے کی جو خرابی ہے، اس کے علاوہ لیمو اور پودینہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ صحت کے لیے کتنا بہترین ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈیٹاکس کرتا ہے، ہمارے اندر سے جو جراثیم ہے نا وہ ختم ہوتے ہیں، پیٹ کی بیماریوں کے لیے یہ قہوہ بہت ہی مفید ہے۔
تو اگر آپ اب اس طرح سے پودینے کو چباتے بھی ہیں نا تو منہ کا ذائقہ بھی اچھا ہوتا ہے اور دانتوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اب تیسرا قہوہ جو میں تیار کرنے لگی ہوں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے میں نے پہلے اس میں سونف ڈالی ہے، تھوڑی سی 3-4 سبز الائچیاں میں نے اس میں جو ہے وہ شامل کی ہیں، اور اس کو اسی طرح سے ساتھ میں تھوڑا سا میں نے اجوائن جو ہے وہ ڈالی ہے۔ اچھا، یہ قہوہ جو ہے سونف، الائچی، اجوائن اور شہد، اور اگر آپ کے پاس شہد نہیں ہے تو گڑ ہے تو وہ آپ اس میں جو ہے نا وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ قہوہ جو ہے یہ بدہضمی، پیٹ کا پھولنا، مطلب وہ جو اندر ایک سوجن ہو جاتی ہے اور پیٹ پھول جاتا ہے، اس طرح سے اس کو کم کرتا ہے، اور جب آپ اس کو پیتے ہیں تو اندر آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ موسم ایسا ہے جیسا کہ وائرل انفیکشن ہوتا ہے تو سانس لینے کے بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں، سانس میں مطلب بہت زیادہ آپ کو لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے، تو سانس کی تکلیف میں بھی یہ جو ہے نا وہ آپ کو آرام دیتا ہے۔ اور اس طرح سے اس کو جو ہے وہ چھان لیا۔ اس کے بعد اس میں اسی طرح سے آپ نے شہد مکس کر لینی ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا اگر شہد آپ کے پاس نہیں ہے تو اگر گڑ ہے تو آپ جو ہے وہ گڑ شامل کر لیں۔ کوشش کریں کہ چینی آپ قہووں میں استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جو قدرتی ایک چیز ہوتی ہے نا وہی انفیکشنز میں بہتر ہوتی ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جتنا سادہ ہو سکتا ہے اس طرح سے چیزوں کو تیار کرنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ میں جو گھروں میں میرے دیکھنے اور سننے والے ان کو کہہ رہی ہوں، حالانکہ جو سیلاب سے متاثرین لوگ ہیں ان کے پاس تو اللہ معاف کرے کہ کچھ بھی نہیں بچتا، تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، میری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے میں یہ قہوے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر اسی لیے کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد یہ چوتھا قہوہ ہے، یہ صرف آپ کے پاس دھنیے کے جو بیج ہیں، یہی ثابت دھنیا، اس کو آپ بوائل کریں۔ اگر آپ کے پاس ثابت سوکھا دھنیا نہیں ہے تو آپ کے پاس اگر ہرا دھنیا ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بھی یہ قہوہ جو ہے وہ تیار ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بس یہی ہے کہ اس کو اچھے سے 5 سے 7 منٹ تک اچھے طریقے سے بوائل کریں تو قہوہ تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تقریباً سارے قہوے جو ہیں ان کو میں نے 5 سے 7 منٹ تک آپ نے ان کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے جوش دینا ہے، بوائل کرنا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو چھان کے تو آپ نے پی لینا ہے۔ یہ قہوہ بھی جو ہے نظام ہضم کے لیے بہت بہترین ہے، اور بعض لوگوں کو اگر تھائرائڈ ہے تو اس کے لیے تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ قہوے آپ لوگ ضرور بنائیے گا اور اپنی صحت کو جو ہے وہ بہترین کریں، اور امید کرتی ہوں آپ کو یہ قہوے پسند آئے ہوں گے۔